اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس مختصر گفتگو میں میں نے آپ کے لیے ایک نہایت ہی اہم اور علمی مسئلہ جس کا تعلق زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہے واضح کرنا ہے۔ اس موضوع پر تحریک منہاج القرآن کی طرف سے چلائی جانے والی زکوٰۃ مہم کے بیان پر اور اس عنوان پر میں کچھ ضروری باتیں بطور پیغام آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ بعض احباب کے ذہنوں میں ایک الجھن سی رہتی ہے جس کو دور کرنا اشد ضروری محسوس کیا گیا۔ وہ الجھن یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صرف یہی ایک صورت ہے کہ فقراء، مساکین، غرباء، بیوگان، یتامہ اور مستحقین کو انفرادی طور پر زکوٰۃ دی جائے اور انہیں اس کا مالک بنا دیا جائے، بس۔ اس وجہ سے لوگ اپنے اعزاء اقارب میں بھی زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، غریب گھرانوں میں بھی کرتے ہیں اور دیگر مستحقین کو بھی اپنی زکوٰۃ کے حصے دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ شاید قومی سطح پر بروئے کار لائے جانے والے اجتماعی فلاحی مقاصد کے لیے زکوٰۃ کا دیا جانا، جس میں ایک فرد کو انفرادی طور پہ مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ اجتماعی مقاصد پر اور اجتماعی فلاحی منصوبوں پر خرچ کیا جاتا ہے زکوٰۃ کو، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ رہتا ہے کہ شاید زکوٰۃ کی ادائیگی کی یہ صورت از روئے شریعت مقبول نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ آج کی مختصر گفتگو کا مقصد اسی غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ مغالطہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس مسئلے کو مسئلہ تملیک زکوٰۃ کہتے ہیں، کہ کسی کو زکوٰۃ کا مالک بنانا۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے سورہ توبہ میں، جہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، وہاں قرآن مجید نے زکوٰۃ کا جب حکم نازل فرمایا تو قرآن مجید نے اس کے 8 مصارف بیان کیے، یعنی یہ 8 مختلف مصارف ہیں، مختلف مدات ہیں، مختلف مقاصد ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے اور کی جائے گی۔ وہ آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات، بے شک صدقات، اور مراد اس سے زکوٰۃ ہیں، صدقات واجبہ بھی ہیں، للفقراء، فقراء کے لیے ہیں ایک، والمساکین، اور یہ زکوٰۃ اور صدقات مساکین کے لیے ہیں 2۔ تیسرا فرمایا والعاملین علیہا، اور اس کے جو عامل ہیں یعنی نظام زکوٰۃ کے منتظمین، نظام زکوٰۃ میں جو لوگ کلیکٹرز کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، ان کو عاملین کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ حق ہے کہ ان کی تنخواہیں اور ان کی ضروریات اس میں سے پوری کی جائیں۔ چوتھا والمؤلفۃ قلوبہم،
اور غیر مسلموں کی تالیف قلب کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ 4۔ پانچواں فرمایا وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، غلاموں کو غلامی کی زندگی سے نجات دلانے میں، ان کو آزاد کروانے میں، قیدیوں کو چھڑانے میں، تو یہ گردنوں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ 5 مدات ہوئیں۔ 6ٹھی مد فرمائی والغارمین، اور وہ لوگ جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہوں، مقروض ہیں اور قرض کی ادائیگی کی ان کے پاس ذاتی کوئی سبیل نہیں، تو ان کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ 6۔ 7واں فرمایا وفی سبیل اللہ، ان ساری مدات کو الگ الگ بیان کر کے پھر ایک الگ مد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مستقل قائم کی ہے، اور اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ حالانکہ فقراء کو دینا بھی اللہ کی راہ میں، مساکین غرباء کو دینا بھی اللہ کی راہ میں ہے، غیر مسلموں کی دلجوئی کرنے پر خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں ہے، غلاموں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خرچ کرنا، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے چھٹکارا دلانے کے لیے خرچ کرنا، عاملین پر خرچ کرنا، ہے تو سب اللہ کی راہ میں، مگر اس کے باوجود اس کو الگ اسپیسیفائی کیا ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اس پر گفتگو میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ وابن السبیل، اور 8ویں قسم بیان کی، اور مسافروں کے لیے، اور اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ مسافروں کے لیے یا مسافروں کی سفر کے لیے، فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یعنی مقرر کردہ احکام ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ ہے، اس میں ایک حرف استعمال ہوا ہے، انما الصدقات للفقراء، الفقراء پہ لام لگی ہوئی ہے، للفقراء لام، یہ جو لام ہے اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لام کا معنی ہے کے لیے۔ اب یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے، اس کے تعین پر مسئلہ تملیک مفسرین اور فقہاء اور اہل علم کے ہاں پیدا ہوا، تو اس کی مختلف تشریحات کی گئیں کہ للفقراء سے مراد فقراء، مساکین، غرباء کے لیے ہے، تو وہ معنی متعین کرنے لگے بعض اہل علم اور فقہاء اور ائمہ اور مفسرین کہ کے لیے سے مراد کیا ہے۔ بس اس انٹرپریٹیشن میں، اس تفسیر و تشریح میں جا کے یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ بن گیا۔ اب بنیادی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں وہ یہ کہ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیا، 2-3 بنیادی باتیں کہ پورے قرآن مجید نے، اب بعضوں نے یہ کہا کہ للفقراء، اس سے مراد یہ ہے کہ تملیک، لام تملیک کے لیے آیا ہے، یہ مراد یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے، فلاں 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 کے لیے، حتیٰ کہ مسافروں کے لیے، جو 8 مدات بیان کی۔ تو بعضوں نے کہا کہ یہ جو مدات ہیں بیان کی گئیں، اس میں جو لام کے ساتھ بیان ہوا، اس سے مراد یہ ہے، یہ لام تملیک ہے، کے لیے سے مراد یہ ہے کہ ان کو مالک بنانے کے لیے ہے، یہ زکوٰۃ ان کو دی جائے بئی طور کہ وہ اس حصے کے جس کو آپ دے رہے ہیں وہ اس کا مالک بن جائے، یعنی انڈیویجول پوزیشن دیا جائے، اس کو انفرادی سپردگی کی جائے اور مالک بنایا جائے۔ تو اس سینس میں لام کو لام تملیک، مالک بنانے کا معنی میں لے لیا گیا۔ اب بعضوں نے کہا کہ نہیں، جو پہلی 4 مدات ہیں، فقراء، مساکین، عاملین اور المؤلفۃ قلوبہم، اکثر فقہاء اور مفسرین کے نزدیک جو لام تملیک کے قائل ہیں اور زکوٰۃ میں مسئلہ تملیک کو یعنی انڈیویجولی، انفرادی طور پہ کسی شخص کو زکوٰۃ کے حصے کا مالک بنانے کے تصور کے حق میں ہیں، ان کے نزدیک یہ تملیک پہلی 4 مدات میں ہے صرف، کیونکہ ان پر لام آئی ہے۔ اس کے بعد 5ویں مد سے الرقاب، الغارمین، فی سبیل اللہ وابن السبیل، پچھلی 4 مدوں میں فی لگ گیا ہے، وفی الرقاب، للرقاب نہیں کہا، یعنی گردنیں آزاد کرانے کے لیے نہیں کہا، بلکہ فی کا معنی ہوتا ہے میں، فرمایا گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو،
والغارمین، مقروضوں کے قرض کے بوجھ اتارنے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ تو یہاں فی کے لفظ فی ظرفیت کے لیے ہے، مفسرین کے ہاں ظرفیت کے لیے۔ یہ علمی اصطلاحات ہے، میں ان کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا، میں عمومی طریقے سے آسان اور عام فہم طریقے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی 4 مدات میں تملیک شرط ہے، انڈیویجولی مالک بنانا، اور پچھلی 4 مدات میں انفرادی تملیک شرط نہیں ہے، اس میں کاذز مراد ہیں، یعنی ان مقاصد پر خرچ کر سکتے ہیں، ان اہداف پر خرچ کر سکتے ہیں، ان بیسک آبجیکٹیوز پر خرچ کر سکتے ہیں، ان منصوبوں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جن فقہا، ائمہ اور مفسرین نے تملیک والی شرط عائد کی ہے، ان کے ہاں بھی تملیک 8 کی 8 مدات کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ پہلی وضاحت تو یہ، انہوں نے بھی 8 مدات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور جو انفرادی تملیک ہے اس کو صرف پہلی 4 مدات کے لیے رکھا، جن میں فقراء یعنی غرباء، مساکین یعنی محتاج، اور عاملین یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے اور زکوٰۃ کی مہم اور زکوٰۃ کے نظام کے ملازمین، سٹاف 3، اور چوتھا والمؤلفۃ قلوبہم، اور غیر مسلموں کو جن کی دلجوئی مقصود ہو۔ تو انہوں نے بھی تملیک انڈیویجولی مالک بنانے کی شرط صرف ان 4 تک رکھی، گویا 4 مدوں کو انفرادی بنایا، اور پچھلی 4 مدوں کو انفرادی تملیک کی شرط میں انہوں نے بھی کنسیڈر نہیں کیا، بلکہ مانا کہ یہ ظرفیت کے لیے ہے، تو پچھلی 4 مدوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 قسموں کے منصوبوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، ان 4 قسموں کے مقاصد پر خرچ کر سکتے ہیں، ان 4 آبجیکٹیوز پر، کازز پر خرچ کر سکتے ہیں، اور یہ منصوبے، یہ مقاصد، یہ آبجیکٹیوز انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہو سکتے ہیں۔ اب آسان لفظوں میں تقسیم یہ ہو گئی، یعنی وہ علماء، فقہا اور مفسرین جنہوں نے مسئلہ زکوٰۃ میں ذرا سخت پوائنٹ آف ویو لی، اور مسئلہ تملیک جو عام جن کی تشریح کی وجہ سے ہوا، ان کے ہاں بھی تملیک والا ایسپیکٹ صرف پہلی 4 مدوں کے لیے ہے، تو گویا 4 مدات انفرادی مصرف کی ہیں اور پچھلی 4 مدات اجتماعی مصرف کی ہیں، ان کے ہاں بھی اجتماعی مقاصد کے لیے۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ تصور کرنا کہ زکوٰۃ صرف انفرادی طور پہ لوگوں کو دینے سے ادا ہوگی اور اجتماعی مقاصد میں خرچ نہیں ہو سکتی، یہ تصور سرے سے کسی فقہی مذہب کا ہی نہیں ہے، کسی فقہی مذہب کا، نہ حناف کا، نہ شوافے کا، نہ مالکیہ کا، نہ حنبلیوں کا، نہ حنفیوں کا، کسی فقہی مذہب کا نہیں۔ حنفیوں اور شافعیوں میں جنہوں نے کسی حد تک تملیک کا قول کیا، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور غیر مسلموں اور مساکین کو یا عاملین کو دینی ہو تو انفرادی طور پہ مالک بنایا جائے، اور ان سے ہٹ کر بقایا 4 مدات کے لیے اجتماعی مقاصد میں بھی زکوٰۃ کا استعمال ہو سکتا ہے اور بروئے کار لائی جا سکتی۔ تو گویا اس نیرو پوائنٹ آف ویو اور زیادہ سخت پوائنٹ آف ویو رکھنے والے جو مفسرین، فقہا اور علماء ہیں، ان کے ہاں بھی یہ شرط نہیں کہ زکوٰۃ ہرگز اجتماعی مقاصد کے لیے خرچ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ہاں بھی اجتماعی مقاصد کے لیے خرچ ہونا جائز ہے۔ یہ تو ایک بات۔ اب اس میں دوسری بات جو سمجھنے والی وہ یہ جو للفقراء کی لام کی بحث ہوئی تملیک کی، دوسرا پوائنٹ یہ ذہن نشین کر لے کہ یہ تملیک کی شرط پورے قرآن مجید نے کہیں نہیں لگائی ہے، یہ شرط قرآن مجید نے عائد نہیں کی۔ الحم سے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے نص قرآنی نے زکوٰۃ اور صدقات میں تملیغ کی شرط نہیں لگائی۔ انفرادی سپردگی یا انفرادی طور پہ مالک بنانے کی شرط یہ قرآن مجید کی طرف سے بھی نہیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی حیات مبارک میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے انفرادی تملیغ کی شرط کو بطور شرعی شرط نہیں لگایا، کبھی نہیں فرمایا۔ کسی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ حکم حضور علیہ السلام کی طرف سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے انفرادی تملیغ کی شرط لگائی ہو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام
ان کے آثار اور ان کے احکام میں اور ان کے فرمودات میں بھی انفرادی تبلیغ کی شرط کہیں نہیں موجود. ہمارے یہاں شریعت کے بنیادی مآخذ بنیادی دو ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت. تو تبلیغ کی شرط نہ قرآن میں ہے نہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور سنت میں سنت صحابہ کو بھی ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں شمار کرتے ہیں، تو نہ سنت صحابہ میں ہے. بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے دور میں بھی زکوٰۃ اجتماعی مقاصد کے لیے خرچ ہوتی تھی. فی سبیل اللہ کے ضمن میں جہاد پر زکوٰۃ خرچ ہوتی تھی. اسلحہ جہاد زکوٰۃ کے پیسوں سے خریدا جاتا تھا، تلواریں، تیر، تفنگ، ڈھالیں تلوار کے پیسوں سے خرچ ہوتی، اور وہ اسلامی فوج اور اسلامی حکومت کی ملکیت ہوتی. زخمیوں کا علاج معالجہ زکوٰۃ کی مدات سے ہوتا، گویا اسپتال کا استوار کرنا اور میڈیکل سروسز بھی زکوٰۃ سے ہوتی. راستوں کے لیے پلیں بنانا، شاہراہیں بنانا، راستے بنانا، یہ بھی زکوٰۃ کی مد سے رفائی اور فلاحی کام بھی ہوتے تھے. تو اسٹیٹ ویلفیئر کے کام بھی زکوٰۃ سے ہوتے تھے. لہٰذا یہ تصور کبھی نہ کیا جائے کہ صحابہ کرام کے دور میں زکوٰۃ انفرادی طور پہ ہی صرف خرچ ہوتی تھی. نہیں، انفرادی مصارف بھی تھے غرباء، مساکین، فقراء، عاملین کے لیے اور مؤلفۃ القلوب کے لیے، اور اجتماعی مصارف اور مقاصد اور منصوبے بھی تھے. دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتے تھے. تو تین چیزیں کلیئر ہو گئیں. اب چوتھی بات یہ آتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تبلیغ جب نہ قرآن نے دیا، نہ حدیث نے دیا، نہ صحابہ کرام نے دیا، تو یہ تبلیغ کی شرط آئی کہاں سے؟ ہاں، تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تفسیر کا اور فقہی اجتہادی مسئلہ ہے. تفسیری اور اجتہادی مسئلہ. مفسرین جب قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی شرح کرتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں للفقراء آیا ہے، فقراء کے لیے، اور آگے فر رقاب آیا ہے کہ گردن آزاد کرانے میں، تو لام اور فا کے دو الگ حرف استعمال ہوئے ہیں. چار لفظوں کے لیے لام آئی ہے، پچھلے چار مصارف کے لیے فی آئی ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ حکمت کیا ہے؟ قرآن کلام کی حکمت سمجھنے کے لیے اس پر بعد مفسرین نے یہ کہا کہ لام تبلیغ کے لیے ہے اور فی ظرفیت کے لیے ہے. اس میں عموم کر دیا ہے کہ اجتماعی اور انفرادی عمومی مقاصد اور منصوبوں پر خرچ کر سکتے ہیں، اور تبلیغ کا مطلب ہے ان افراد کو دینا ہو تو ان کو ذاتی طور پہ دیا جائے تاکہ مالک بنے اس حصے کا. تو یہ مفسرین نے وضع کیا، اور اس بنیاد پر فقہائے کرام اور ائمہ مجتہدین نے جو اس تبلیغ کی طرف گئے انہوں نے اس پر مسئلہ واضح کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام کے تمام مفسرین اور فقہاء کا بھی اجماع اس پر نہیں ہے، اس پر اختلاف بھی ہے. پھر آگے اور بعض فقہاء اور مفسرین کے نزدیک تو جو پہلی لام ہے وہ بھی سرے سے تبلیغ کے لیے نہیں ہے. امام یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام شافعی کا حوالہ دے کر المظہری میں بیان کیا ہے، اور حکام الصاحب حکام القرآن نے اس کو بیان کیا، امام رازی نے بیان کیا، کئی اور مفسرین نے، فقہاء اور ائمہ مجتہدین نے بیان کیا اس کو. امام قرطبی نے بیان کیا کہ بعضوں کے نزدیک تو جو پہلی لام ہے وہ بھی سرے سے تبلیغ کے لیے نہیں ہے. گویا وہ 8 کے 8 مصارف میں انفرادی طور پہ کسی کو زکوٰۃ کا مالک بنانا یہ شرط قرار نہیں دیتے. ویسے انفرادی طور پہ کسی کو دیں اور مالک بنا دیں تو اچھی بات ہے، مگر شرط زکوٰۃ کی قرار نہیں دی. زکوٰۃ اس کے بغیر بھی ادا ہو جاتی. تو انہوں نے لام سے مراد کیا لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ لام تخصیص کے لیے نہیں بلکہ لام استحقاق کے لیے ہے. لام یعنی ان کا استحقاق واضح کرنے کے لیے ہے، اور قرآن مجید کے سیاق و سباق کو اگر سامنے رکھ. اور بعضوں نے کہا کہ لام اختصاص کے لیے ہے کہ زکوٰۃ ان 8 مصارف کے لیے خاص کر دی گئی. یعنی آپ ان 8 کی بجائے نواں مقصد کریٹ نہیں کر سکتے، ان 8 مصارف کے لیے مختص ہے. تو گویا 3 پوائنٹ آف ویو پیدا ہو گئے. ایک پوائنٹ آف ویو تو ہوا جو لام تخصیص کے لیے جنہوں نے کہا، اور وہ بھی پہلے 4 کے لیے، پچھلے 4 کے لیے بھی تخصیص نہیں، اوپن. دوسرے پوائنٹ آف ویو نے کہا کہ پہلے 4 کے لیے بھی جہاں لام ہے اس لام سے مراد بھی تخصیص، یعنی کسی انڈیویجول کو مالک بنانے کی شرط نہیں بلکہ اس سے مراد استحقاق ہے کہ زکوٰۃ کا حق فقراء کا ہے، مساکین کا ہے، عاملین کا ہے،
غیر مسلموں کی جن کی دلجوئی مقصود ہو ان کا ہے، غلاموں کا ہے کہ آزادی پائیں، مقروضوں کا ہے کہ بوجھ سے نجات پائیں، اور اللہ کی راہ کا ہے، اللہ کے دین کا حق ہے، اللہ کے دین کا اور ان کاموں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں انجام دیے جائیں، ان کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے کہ مسافروں کو سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد فقط استحقاق ہے۔ اب استحقاق کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدات زکوٰۃ کا حق رکھتی ہیں، اب ان پر آپ جس طریقے سے چاہیں خرچ کریں، خواہ انفرادی طور پہ ان کے سپرد کر دیں، خواہ ان کے لیے اجتماعی طور پہ کوئی منصوبہ کریٹ کریں، اجتماعی طور پہ کوئی کاز، کوئی آبجیکٹو وضع کریں، ایک بڑا منصوبہ بنائیں اور اس منصوبے پر خرچ کریں، اور اس سے ان فقراء، مساکین اور ان مدات سے متعلق سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تو بعضوں کے نزدیک لام جو ہے انتفاع کے لیے بھی ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ہے، کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، یعنی استحقاق ہو گیا۔ تو اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ وہ حق ان کا ہے۔ اور تیسرا نقطہ نظر تھا اختصاص، اس میں بھی تملیک شرط نہیں، مطلب یہ کہ یہ مدات اللہ نے 8 مقرر کر دی ہیں، آپ زکوٰۃ کے لیے اور مدات کریٹ نہیں کر سکتے، ان مدات کے تابع زکوٰۃ کی تقسیم ہوگی، باقی آپ کی مرضی جس طریقے سے چاہیں کریں، انفرادی کریں، اجتماعی کریں، خاندانوں کو دیں، یا اجتماعی منصوبے قائم کر کے خاندانوں کو اسٹیبلش کریں، ڈیولپ کریں۔ تو گویا دوسرا بنیادی نقطہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ محض تملیک زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط نہیں، بلکہ اس میں بڑی وسعت ہے، اور بہت سے طریقے ادائیگی یہ زکوٰۃ میں آ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں۔ تیسرا بڑا اہم پہلو جو یہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اسلام صرف انفرادی عمل کا دین نہیں بلکہ اجتماعی عمل کا دین ہے، اور اسلام میں ہر باب میں انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دی گئی ہے، انفرادیت پر اجتماعیت کو فضیلت دی گئی ہے۔ اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے۔ اب آپ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا تو ہے شہادت، توحید و رسالت کی، وہ تو عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد ہو گئی۔ اس کے بعد بروئے عمل جو لائے جا رہے ہیں ارکان، وہ 4 ہو گئے۔ نماز، اقامت صلاۃ، اس میں دیکھ لیں کہ نماز آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر با جماعت اجتماعی طور پہ پڑھنا زیادہ افضل ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہے، حالانکہ ہے اللہ کی عبادت۔ اب اللہ کی عبادت میں جتنی یکسوئی اور جتنا انہماک، تنہا بند کمرے میں اکیلے خلوت میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنے میں جتنی یکسوئی آتی ہے، جتنا انہماک پیدا ہوتا ہے، اور جتنا اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہونے کے امکانات روشن ہوتے ہیں، اتنا کھلے بندوں 100 200 300 آدمیوں میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے میں امکانات ظاہراً نہیں رہتے، مگر باطناً رہتے ہیں۔ لیکن باوجود اس عمل کے اللہ رب العزت نے باجماعت نماز کو ثواب میں انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ باعث اجر و ثواب قرار دی، افضل قرار دی، تو فضیلت دی۔ تو گویا وہی عبادت کا عمل، اجتماعی عمل، زیادہ فضیلت کا باعث بنایا۔ اس پر پھر اللہ پاک نے جمعہ کی نماز رکھی، اجتماعیت کو اور بڑھا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد عیدین کی نماز رکھی، اجتماعیت کو اور بڑھا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دی۔ اس کے بعد روزہ آ جاتا ہے، اور روزہ ایک ایسا عمل ہے، سحری اور افطاری کھانا اور افطار کرنا، کہ اس میں فی نفس ہی اجتماعیت ممکن نہیں، ہر آدمی کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اب روزے میں تو اجتماعیت نہیں بن سکتی، ہر آدمی نے سحری اپنی کھانی، دوسرے کا کھانا تو نہیں کھانا، اور شام کو اپنے کھانے سے افطاری کرنی، مگر اس میں بھی اجتماعیت کو اللہ پاک نے داخل فرما دیا اجر کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ افطاری کرایا کرو، اور افطاری کرانے کے عمل کو اللہ پاک نے بڑے اجر اور فضیلت کا باعث قرار دیا۔ تو سحری پچھلی رات ہوتی ہے، وہ لوگ گھر میں رکھ لیں، چونکہ تہجد بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، سحری بھی کر لی۔ افطاری مغرب کے وقت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس وقت افطاری کرانے کا عمل اتنا عظیم عمل باعث اجر قرار دے دیا، تاکہ روزے کا ایک کنارہ انفرادی رہ جائے اور افطاری کا دوسرا کنارہ اجتماعی بن جائے۔ تو اس میں بھی اجتماعیت کو داخل کر دیا کہ افطاری کرانے میں اجر ہے، تو جو لوگ جتنے زیادہ لوگوں کو کرائے گا اجر پائے گا۔
اور جب روزہ ختم ہو جاتا ہے دن کو تو روزے کے ساتھ رات کا قیام واجب کر دیا، اور حضور السلام نے سنت بنا دیا، اس کو حکم دے دیا۔ تو اب رات کو نماز تراویح کے ساتھ، دن کو کہا سیام اور رات کو کہا قیام، تو سیام سے قیام کو ملا دیا اور تراویح کی نماز کو اجتماعی کر دیا کہ قرآن مجید کا اجتماعی طور پہ سما ہو رہا ہے، تو اس کو شامل کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا روزے میں بھی کئی جہتوں سے اللہ پاک نے اجتماعیت کو پسند فرمایا تاکہ اس کا درجہ اونچا بن جائے۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے زکوٰۃ، یعنی رکن اسلام میں سے، ارکان میں سے۔ تو زکوٰۃ میں بھی اجتماعیت، وہ مسئلہ زیر بحث چل ہی رہا ہے، وہ زیر غور اس وقت ہے۔ پانچواں رکن ہے حج۔ حج سارا اجتماعی عمل ہے، انفرادی طور پہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک میدان میں سب کو اللہ پاک نے جمع کر دیا، میدان عرفات میں۔ اب اس میں طواف اجتماعی ہو رہا ہے، صفا مروہ اجتماعی ہو رہا ہے، مزدلفہ کا قیام اجتماعی ہے، عرفات کا قیام اجتماعی ہے، مینا اجتماعی ہے، قربانی اجتماعی ہے۔ لاکھوں افراد یکجا ہو کر اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، اور اکٹھی آوازیں لبیک اللہم لبیک کی گونج رہی ہیں۔ تو اللہ پاک کو اپنی تسبیحات کی یہ گونج پسند ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے گھر کی حاضری بھی اللہ پاک کو اجتماعی شکل میں پسند آ گئی۔ تو حج کے لیے فرمایا لوگوں کو بلاؤ، آواز دو، اکٹھے ہو کے آئیں اور میرے گھر کا طواف کریں اور حج ادا کریں۔ تو اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے اپنی تمام عبادات میں انفرادیت رکھی، مگر اس کے اوپر اجتماعیت کا رنگ چڑھایا اور اجتماعیت کو افضل بنا دیا، اور بعض جگہوں پر انفرادیت رکھی نہیں ہے، ساری اجتماعیت رکھی۔ تو جب ہر عمل میں بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اجتماعیت کو پسند کیا، تو صاف ظاہر ہے زکوٰۃ کے بھی دو شکلیں ہیں۔ انفرادیت یہ ہے کہ آپ کسی ایک غریب کو زکوٰۃ دیں، ایک انفرادیت۔ اس پر تھوڑی سی اجتماعیت یہ ہے کہ بجائے ایک فرد کو کسی ایک پورے گھرانے کو زکوٰۃ دی جائے۔ ایک ایک فرد کو زکوٰۃ دیتے رہیں گے، تھوڑی تھوڑی دیتے رہیں گے، ایک شکل ہے، وہ ہمیشہ منگتا بنا رہے گا۔ گھرانے کو دیتے رہیں گے فردن فردن، منگتا بنا رہے گا۔ مگر گھرانے کو دے دیا تو وہ صاف ظاہر ہے گھرانے کے حالات سنور جائیں تو ایک فرد پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے وہ زیادہ افضل ہوگا کہ گھرانے کے حالات سنور گئے۔ مگر آپ وہ زکوٰۃ انفرادی طور پہ دیتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے، منصوبہ بندی نہیں کرتے، تو کیا ہوگا؟ ہر سال زکوٰۃ آئے گی اور وہ زکوٰۃ لینے والے گھرانے ہمیشہ ہر سال منگتے رہیں گے۔ آپ انہیں ماہانہ دیتے رہیں یا سالانہ دیں، وہ آپ کی زکوٰۃ پر ہی روٹی سالن پکائیں گے، کھائیں گے، عمر بھر منگتے رہیں گے۔ اور اگر اس انفرادی عمل کی بجائے آپ زکوٰۃ کسی بیت المال میں جمع کرا دیتے ہیں، جیسے تحریک منہاج القرآن نے پاکستان کے لیے بیت المال کے قیام کا اعلان کر دیا، ہم نے زکوٰۃ کو ایک عظیم ملکی سطح پر قومی منصوبے میں بدل دیا، بیت المال بنا دیا۔ اب ہم بیت المال کی شکل میں افراد کو اور گھرانوں کو فردن فردن پیسے نہیں دیں گے کہ وہ منگتے بنے رہیں، یعنی اب اجتماعی منصوبہ بندی ہوگی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس گھرانے کو زکوٰۃ دینی ہے جو مستحق ہے، اس کے لیے ہمارے ماہرین بیٹھ کے منصوبہ کریں گے کہ اس میں پڑھے ہوئے لوگ کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بڑی بیٹیاں کتنی ہیں، چھوٹے کتنے ہیں، منصوبہ کر کے ان کے لیے ضروریات کا تعین کریں گے، اور زکوٰۃ کے ان پیسوں کے لیے منصوبہ بندی کر کے ایک ایسا سلسلہ روزگار کا وضع کریں گے، اور اس پر یکمشت اتنا خرچ کر کے ان کو دے دیں کہ آئندہ وہ گھرانہ عمر بھر زکوٰۃ لینے والا نہ رہے بلکہ ہو سکے تو دینے والا بن جائے۔ مثلا ہم ان کی خواتین کو، عورتوں کو کڑھائی اور سکھائی سکھلا دیں گے اسی زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کر کے۔ جب وہ سیکھ جائیں گی پھر ان کو کڑھائی اور سلائی کی مشینیں خرید کے دے کر اور دیگر ایمبرائڈری کی مشینیں خرید کے دے کے ان کے گھر سامان رکھ دیں گے، ساتھ نقد پیسے دے دیں گے تاکہ وہ گھر بیٹھ کر بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں عزت کے ساتھ اپنا روزگار کما سکیں، آئندہ ان کے ہاتھ نہ پھیلیں۔ جو یہ نہیں سیکھ سکتی، ہم ان کو مثلا زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر کے بجائے نقدی دینے کے کہ وہ کھا جائیں، ان کو بزازی کی دکان کھول کے دے دیں گے، ان کے گھر کپڑے 5-10 ہزار روپے کے رکھوا دیں گے، 5,000 کے کپڑے، ہینڈ بل مٹیریل چھپوا دیں گے، ان کو کچھ نقدی دے دیں گے، تاکہ اس طرح ہمارے جو لوگ ہیں اچھے مخیر، ان کے ساتھ ان کے کپڑوں کا ایک نظام وضع کر دیں گے رابطے کا، تاکہ عورتیں محلوں میں گھر بیٹھ کر
چھوٹی چھوٹی ان کی دکانیں کھل جائیں اور بابردہ باعزت بیویاں اپنے گھروں میں اس نظام کے ذریعے روزگار عزت کے ساتھ کما سکیں. یہ میں نے ضمناً 2 مثالیں دی. اس طرح اگر کسی کے بچے جوان ہیں تو بجائے اس کے کہ پیسے دے دے کے ہٹے کٹے مشٹنڈوں کو منگتا بنائے رکھنے کی بجائے ہم ان کو چھوٹی سی دکان کھول کے دے دیں گے, وہی ایک بار پیسے خرچ کر کے, سبزی کی دکان, پھلوں کی دکان, کریانے کی دکان, چائے دودھ دہی لسی کی دکان, ہزاروں چیزیں. اگر کوئی فن نہیں جانتا تو سادہ دکان کھول کے دے دیں گے. اب اس دکان سے ہر روز وہ اتنے پیسے کما کے لائے گا کہ گھر کے اخراجات پورے ہو جائیں گے. تو اگر زکوٰۃ کو آپ انفرادی نظام کی بجائے اجتماعیت میں ڈال دیں اور اجتماعی منصوبہ بندی کے تابع کر دیں تو گھرانوں کی دائمی تقدیر بدلنی شروع ہو جائے. اس لیے اللہ پاک کے ہاں اور دین اور اسلام کے ہاں انفرادی اعمال سے اجتماعی اعمال کو اونچا رکھا گیا کہ اس سے منصوبہ بندی ہوتی ہے اور منصوبہ بندی سے پوری قوم کا مقدر سنور جاتا ہے. تو تحریک منہاج القرآن کے بیت المال کا منصوبہ پوری قوم کو یہ وجہ تھی. آپ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر کے زمانوں میں سنتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تو تھے مگر لینے والا کوئی نہیں تھا. وہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا, حضور علیہ السلام نے جس نظام زکوٰۃ کو بنایا تھا وہ بھی انفرادی طور پر زکوٰۃ دینے کو پسند نہیں فرمایا تھا. ہمارے ہاں رجحانات ہو گئے ہیں, لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, انہوں نے انفرادی زکوٰۃیں گھروں کو لگائی ہوئی ہیں ماہانہ بنیادوں پر. ہمارے اہل ثروت مخیر تاجر دوستوں اور بھائیوں نے, اور وہ ہر سال ماہانہ بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر زکوٰۃ لوگوں کو دیتے رہتے. کبھی نہیں سوچا کہ 20 سال گزر گئے ان کو یا 10 سال گزر گئے زکوٰۃ دیتے دیتے, جو گھرانہ 10 سال پہلے لیتا تھا وہ آج بھی لے رہا ہے. اس زکوٰۃ کا کیا مصرف ہوا؟ تو دین کا منشا ہی پورا نہ ہوا, اسلام کا منشا ہی پورا سرے سے نہ ہوا. ان کی نسلیں گزر گئی زکوٰۃ پہ پلتے, عزت نفس مجروح ہو گئی, شرافت مجروح ہو گئی. وہ گھر آپ دیکھیے, زکوٰۃ لینے والوں کا گھر معاشرے میں برادری میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم اس نظام زکوٰۃ کے ذریعے بیت المال کی شکل میں معاشرے کو اس مصیبت سے, اس ذلت سے نجات دلانا چاہتے ہیں. اب یہ کہاں تک دلا سکتے ہیں؟ اس کا انحصار تاجروں پر, صنعتکاروں پر, اہل ثروت پر, مخیر لوگوں پر, زکوٰۃ دہندگان پر ہے, جو زکوٰۃ دینے والے کہ وہ کتنا حصہ منہاج القرآن کے بیت المال میں ڈالتے ہیں. منہاج القرآن نے وہ پیسے اٹھا کے اپنی جیبوں میں تو نہیں لے جانے, وہ تو اللہ کا حق ہے اور غریبوں کا حق ہے, انہی کے ہاں جائے گا. جو ان کی ایک پائی کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے, انہی کا حق ہے. منہاج القرآن تو صرف وہ سروس دے رہا ہے جو سروس حکومتیں نہیں دے سکیں, جو سروس حکومت نے, کیونکہ وہ سیاست کی نظر ہو گیا وہ نظام, اور کونسلر مقرر ہو گئے, اور غریب بیویاں برقعوں کے ساتھ قطاروں لگ کے دستخط کروا کے زکوٰۃ لینے کے لیے کھڑی ہو گئی. پوری قوم کو منگتا اور بے عزت بنا کے رکھ دیا. وہ کوئی نظام زکوٰۃ نہیں تھا. اور پھر منہاج القرآن کا بیت المال اس طرح ہم نہیں کریں گے کہ ہم قطاروں میں لگائیں. منہاج القرآن کے کارکن خود محلوں میں جائیں گے انشاءاللہ, اور ایک ایک گھر, جیسے ووٹوں کا اندراج کرنے والے دروازوں پر دستک دے کر معلومات لے آتے ہیں, ہمارے کارکن دروازوں پہ جا کے معلومات لیں گے, مسجدوں کے اماموں سے معلومات لیں گے, اس محلے کے معزز اور نیک اچھی شہرت والے بزرگ لوگوں سے معلومات لے کر وہ معلومات فراہم کریں گے. اور زکوٰۃ کا منصوبہ جب بن جائے گا تو رات کے اندھیرے میں جا کر مستحقین کے گھروں میں دے کر آئیں گے. منہاج القرآن کے بیت المال میں جو مانگنے آئے گا اس کو نہیں دی جائے گی, سوائے اس کے کہ کوئی ایمرجنسی ہے, کسی کی انتہائی ارجنٹ کیس, اچانک کوئی ہو گیا, وہ معاملہ جدا, ایکسیپشنل کیسز ہے. مگر بطور نظام منہاج القرآن کے بیت المال سے زکوٰۃ کارکن اور عمال لوگوں کے گھر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ دے کر آئیں گے, اور دینے سے مراد وہ نظام وضع کر کے خرچ کر کے دے کے آئیں گے تاکہ وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. ہماری کوشش ہے کہ تحریک منہاج القرآن جس حد تک مؤثر ہو سکتی ہے اپنی خدمات کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرے. یہ مصطفی انقلاب کی یہی بنیاد ہے. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز دعا کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے, اللہم ارحمنی, اے اللہ مجھ پہ رحم فرما, مجھ پہ رحم فرما. حضور علیہ السلام قریب سے گزرے, آپ نے دعا سن لی, پیار سے ان کے کندھے پہ تھپکی دی, تھپکی دے کے فرمایا, علی صرف اپنے لیے انفرادی طور پہ اللہ سے رحمت مانگ رہے ہو, دینے والے کا خزانہ تو بڑا وسیع ہے, تو صرف اپنے لیے کیوں مانگتا ہے, ساروں کے لیے مل کر مانگ. چونکہ اکیلے اپنے لیے مانگنا اور سب کے لیے اجتماعی طور پہ مانگنا, ان دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے.
تو اجتماعی طور پہ مانگو گے تو اللہ تمہیں تو دے گا ہی، مگر ساروں کو بھی عطا کرے گا اور ساروں کے صدقے تمہیں اور زیادہ عطا کر دے۔ اس دعا میں حضور علیہ السلام نے ہمیں پورے نظام کی تلقین فرما دی ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقات کی ادائیگی ہو، ٹھیک ہے کچھ حصہ انفرادی طور پہ غربا، مساکین، رشتہ داروں، مستحقین کو اہل ثروت دیں، کچھ تھوڑا سا حصہ دیں، کلیتاً انفرادی دینا بند نہیں ہونا چاہیے، وہ عمل بھی نیکی کا جاری رہنا چاہیے ایک حصے کی حد تک، مگر زیادہ حصہ زکوٰۃ کے مصرف کو اجتماعی منصوبوں پر لگایا جائے تاکہ اس کے ذریعے پورے کے پورے معاشرے کے ممکنہ حد تک حالات بدلنے پر خرچ ہو سکے۔ اور پھر جو اس میں وفی الرقاب ہے، یعنی فرمایا گیا فقراء مساکین تو لیں گے، غربا اور عاملین علیہا، اس میں نظام کی طرف اشارہ کیا، آپ خود اندازہ فرمائیں، یعنی جو اس کے کلیکٹرز ہیں ان پر بھی خرچ ہو۔ تو حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے بیت المال قائم فرمایا تھا اور زکوٰۃ کا لین دین انفرادی عمل نہیں چھوڑا تھا، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، ہم اس سنت سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو عامل مقرر فرمایا، وہ پوری اسلامی سلطنت کے دور و دراز علاقوں تک جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے اور اجتماعی طور پہ جمع کر کے بیت المال میں لاتے، اور پھر حضور علیہ السلام ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے طور پر، سربراہ مملکت کے طور پہ زکوٰۃ کو ایک نظام کے تحت تقسیم فرماتے اور آگے خرچ کرتے۔ تو گویا زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کا قیام تو حضور علیہ السلام نے پہلے دن سے فرما دیا۔ انفرادی لین دین تو ہم نے وضع کر لیا، جب ریاستیں اسلامی نہ رہیں، معاشرے اسلامی نہ رہے، اسلامی قدریں اور اسلامی نظام ذہنوں میں موجود نہ رہے، تو ہر کوئی انفرادی طور پہ زکوٰۃ اور صدقات خرچ کرنے لگ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اور پھر امانت اور اعتماد نہیں ہے کہ کس کو دیا جائے، لوگ اللہ کے نام پہ لیتے ہیں اور جیبیں بھر لیتے ہیں، اللہ معاف کر لے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے تحریک منہاج القرآن جیسی ایک عظیم عالمگیر اسلامی تحریک کو پاکستان کی سرزمین سے پیدا کیا، اور جس نے نہ صرف احیاء اسلام، اتحاد امت، فروغ دین، اشاعت دین، نشر و اشاعت تعلیم، ایک تعلیمی اور شعوری انقلاب کے ساتھ رفائی، فلاحی اور معاشرتی خیر اور بھلائیوں کے کاموں کا بھی آغاز کر دیا۔ منہاج القرآن اپنی جگہ خیر کے کام کا ایک سمندر ہے، خیر کی ایک دنیا ہے، ہر محاذ اور گوشے پر کام ہو رہا ہے، یعنی دین اسلام کا اصل نقشہ اس کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے تحت ہمارے منصوبے میں بیت المال قائم کر کے غربا، مساکین، یتامہ، مستحقین، مقروضوں، ان کی امداد بھی ہے، اور اس کے ساتھ غریب بچوں کو اور بچیوں کو اور غریب معاشرے کو اس پیسے سے تعلیم کی سہولت بھی فراہم کی جائے، ان کے دروازوں پر تعلیم کے مراکز کھولے جائیں، جیسے عوامی تعلیمی مراکز کا منصوبہ ہے، دین کی تعلیم بھی اس کے ذریعے عام کی جائے، دنیاوی تعلیم بھی عام کی جائے، تاکہ وہ کچھ کمانے اور کچھ روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں، اور دین کا علم کا نور اجاگر اور واضح روشن کیا جائے۔ غریب طلباء کو اس کے ذریعے وظائف بھی دیے جائیں، مستحقین کی امداد بھی کی جائے، متاثرین اور مہاجرین کی بھی امداد کی جائے۔ تو گویا اس طرح تعلیم کے فروغ کے لیے، علاج اور معالجے کی سہولتوں کے لیے، اور غربا، یتامہ، مساکین اور مستحقین کی دیگر ضروریات اور ان کی امداد اور ان کی بحالی کے لیے 3 جہتوں پر بہت بڑے عظیم منصوبے کا آغاز کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے اگر ہم اس زکوٰۃ کو ایک اجتماعی تحریک اور اجتماعی جہاد کے طور پہ صرف کریں، تو ہم انشاءاللہ معاشرے سے ان بہت بڑی بدیوں کے خلاف، برائیوں کے خلاف اور بہت بڑی محرومیوں کے خلاف ایک اجتماعی تحریک کی صورت میں خیر کو آگے لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ جیسے عظیم رکن کو نہایت احسن انداز کے ساتھ بروئے کار لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللہ